السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، ہمارے بھارت کے اندر ایک مسئلہ بڑا زیر بحث ہے، ایک معاملہ زیر نظر ہے جس میں بہت سی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت، حج کرنے کے لیے پیدل سفر کر کے جا سکتی ہے یا جا سکتا ہے کیا نہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیدل سفر کر کے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں، پیدل سفر کر کے حج کرنے جانا صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی بھی معاملے اور مسئلے کو اسلام سے اگر جوڑا جائے تو اسلام سے جوڑ کر کسی بھی معاملے اور مسئلے کو بہمت اکٹھا کیا جائے، بھیڑ اکٹھی کی جائے، اکثریت اس چیز کی طرف ہو جس کام کو اسلام سے جوڑ کر کیا جا رہا ہو، تو بھیڑ اور اکثریت، بہمت، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ کسی بھی دینی مسئلے کو، دینی معاملے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونا قرآن و حدیث سے۔ اگر قرآن و حدیث سے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھیڑ، یہ بہمت، یہ اکثریت اس لیے جمع ہوئی ہے اور اکثریت اس کا ساتھ دے رہی ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، تو وہ کام صحیح ہے۔ بہمت کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ اقلیت اگر ہے، کسی بھی کام میں اقلیت ہے، کم ہے، بھیڑ کم ہے، لیکن اس کی دلیل ہے قرآن و حدیث سے اس کام کی، تو یہ صحیح ہے۔ بہمت کی وجہ سے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا۔ تو ہم اس چیز کو حدیث پر تول کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ پیدل حج کرنے جانا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں۔ ہم اس کا موازنہ سب سے پہلے حدیث سے کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نظرتی امرأۃ ان تمشی الی بیت اللہ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک فقال ان اللہ لغنی عن مشیها مروها فلترکب۔ یہ صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1536 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک عورت نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ سفر کر کے پیدل جا کر حج کرے گی، تو آپ نے فرمایا اس کے پیدل چلنے سے اللہ بے نیاز ہے، اس کے پیدل چلنے سے اللہ کا کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی شان میں، اس کی عظمت میں بڑھوتری نہیں ہوگی، اس کو حکم دو کہ وہ سواری پر سوار ہو کر جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیدل حج کرنے جانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ایک بات۔ دوسری حدیث کو ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری حدیث یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیخ کبیر یتحادی بین ابنیہ فقال ما بال ھذا، قالوا یا رسول اللہ نظر ان یمشی، قال ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ، قال فامرہ ان یرکب۔ یہ حدیث بھی صحیح ترمذی کی ہے اور حدیث نمبر 1537 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے
ایک بوڑھا شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے پیدل چل کر حج کرنے جا رہا تھا، اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر ایسا ہاتھ رکھ کر پیدل حج کرنے جا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول انہوں نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل بیت اللہ کا حج کرنے جائیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ سواری پر سوار ہو جاؤ، گویا پیدل حج میں جانا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی بھی دینی کام کو اپنے اوپر مصیبت میں ڈال کر آپ دینی کام کرو، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس مسئلے کے لیے بڑی ایتھینٹک، بڑی صحیح اور مدلل حدیث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کو غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کہا؟ اِنَّ اُخْتِی نَظَرْتِی أَن تَمْشِیَ إِلَى الْبَیْتِ، اے اللہ کے رسول میری سگی بہن نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے جائے گی، پیدل سفر کر کے بیت اللہ کا حج کرنے جائے گی، میری سگی بہن نے اس بات کی نظر مانی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یصنع بمشی اختک علی البیت شیئا، تمہاری بہن کا پیدل چل کر حج کرنے جانے کا اللہ کچھ بھی ثواب نہیں دے گا۔ سن رہے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا کہ تمہاری بہن کا پیدل چل کر حج کرنے جانا، اللہ اس حج کا تمہاری بہن کو کچھ بھی ثواب نہیں دے گا۔ ان تینوں حدیثوں کے خلاصے سے یہ پتہ چلا کہ پیدل حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی پیدل حج کرنے جائے، اور اگر جائے گا بھی تو اللہ اس کو حج کا ثواب نہیں دے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے قدموں کے لیے پھول بچھایا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے سواگت کے لیے پھول برسائے ہیں؟ حالانکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایسا کام کریں، لیکن ایک وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے جو اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، اور ہم اس کی مخالفت پر پھول برسا رہے ہیں، اس کے راستوں میں پھول بچھا رہے ہیں۔ کوئی بھی مرد یا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی توہین کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احتجاج کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم روڈ میں آ جاتے ہیں، اور ایک مسلمان ہو کر نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اور ہم اس کے راستے میں پھول برسا رہے ہیں، ہم اس کے سواگت میں پھولوں کا مالا لے کے کھڑے ہیں۔ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، اور میری ماں بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، ہم حدیث کو غور سے سنیں، اس کو سوچیں، عمل کریں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے پیدل حج کرنے جانے کے لیے، اور جو آدمی جا رہا ہے ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کے کام کے لیے سواگت کر رہے ہیں، پھول برسا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو حج کرنے جانے کے لیے سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی مالی حیثیت ہے، وہ حج کرے۔
اس کے اوپر حج فرض ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ راستے کے اخراجات برداشت کرنے کی آپ کے اندر مالی حیثیت ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، آپ حج کیجئے، جو اصول ہیں سواری پر سوار ہو کر جائیے۔ یہ اپنے اوپر مصیبت ڈالنا، تکلیف دے کر عمل کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میری ماؤں بہنوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، ہم کسی بھی کام کو بہومت کو دیکھتے ہوئے واہ نہ کریں، ہم یہ دیکھیں بہومت صحیح پر ہے کیا نہیں۔ اگر اقلیت صحیح پر ہے اور واقعی میں وہ صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بات پر صحیح ہیں، اقلیت میں ہیں، کم ہیں، ہم ان کی حمایت کریں، نہ کہ جو اکثریت پر ہیں، بہومت پر ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں، پھول برسا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔